لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دیکھنا جلد معجزہ ہوگا، سفر عشق کربلا ہوگا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں لباس صفا اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN چینل پیغام حق۔ ناظرین، 40 امام حسین علیہ السلام کے موقع پر آج دنیا حیران و پریشان ہے۔ حسین کے عزادار، حسین کے ماتمدار، نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضوں پر کروڑوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور نجف اشرف سے کربلا تک لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ قافلہ اس وقت رواں دواں ہے، اور عراق کے ساتھ ساتھ مغربی میڈیا کو بھی یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ دنیا کا سب سے بڑا پرامن اور پرسکون مجمع 40 آقا حسین کے موقع پر کربلا میں ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نواز رسول نے 1400 سال پہلے اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے جو قربانیاں پیش کیں، جیسے جیسے سید الشہداء کا غم پرانا ہوتا جا رہا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج پوری دنیا سے یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ 40 آقا حسین کا موقع ہے۔ SNN چینل کی پوری ٹیم بحق امام حسین علیہ السلام اپنے تمام عزاداروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اگلے سال ہمارے تمام ناظرین 40 آقا حسین کے موقع پر کربلا میں ہوں اور زبان پر لبیک یا حسین کی صدا ہو، سینے پا ماتم ہو۔ آئیے ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب اہل بیت علی جناب مولانا صدف جونپوری صاحب قبلہ، حجت الاسلام علی جناب مولانا عزیز حیدر صاحب، ڈاکٹر صفدر صاحب، اور اس کے علاوہ انجمن ذوالفقاریہ کے سربراہ محترم انور صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے SNN چینل پر محترم خطیب اہل بیت صدف جونپوری صاحب کا خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں، اور یہی سوال 40 آقا حسین علیہ السلام کیا ہے آقا، کیا پیغام دیتا ہے؟ مختصراً اگر 2 جملے میں اس کے فضائل بھی، اس لیے کہ بڑی تعداد میں آج عراق ایئرپورٹ پہ بھی لوگ ہیں، پوری دنیا سے ہیں، دنیا حیران اور پریشان ہے۔ عراق کا جو اس وقت ایئرپورٹ ہے، پورا سسٹم وہاں پہ یہ کہیے کہ تھم سا گیا ہے، اور صرف ایک آواز گونج رہی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ ناظرین سلام علیکم، شکر گزار ہوں SNN چینل اور خصوصی طور پر مولانا علی عباس وفا کا کہ یہ اس پیغام حق کے حوالے سے 40 پر گفتگو کر رہے ہیں۔ 40 امام حسین علیہ السلام اگر 2 جملوں میں کہا جائے تو ایک معجزہ ہے جو وقت کے دھارے کے خلاف بہہ رہا ہے۔ 14 صدیوں قبل ایک شہادت کا واقعہ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ پرتاثیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف معجزہ ہے، یہ صرف اور صرف معجزہ ہے۔ حادثات تو لاکھوں رونما ہوتے ہیں، حبابوں کی طرح سر ابھارتے ہیں، اور پھر لمحہ 2 لمحہ پھر وقت کا تموج انہیں بہا لے جاتا ہے، لیکن ایک کربلا کا حادثہ واقعہ ایسا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کی آفاقیت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ نام حسین خود ایک معجزہ ہے۔ شاید اللہ نے امن عالم کے لیے جس نام کو منتخب کیا ہے وہ نام مولا حسین علیہ السلام کا ہے۔ آج کی پرانتشار دنیا میں جب کہیں کسی کو سکون نہیں مل رہا ہے تو لوگ روضہ حسین کی طرف جا رہے ہیں تاکہ امن و عاشقی کے اس احساس سے لطف اندوز ہو سکے کہ جس پر انسانیت کا حق ہے۔ اور یہ 40 ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر امن عالم چاہتے ہو، اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ پوری انسانیت شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ جیے،
تو در حسین پر سر نیاز خم کر دو، امن بھی ملے گا، نجات بھی ملے گی اور اطمینان قلب بھی میسر ہوگا۔ اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہو سکتا اربعین امام حسین علیہ السلام کا۔ والسلام ناظرین، یہ تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا صدف جونپوری صاحب قبلہ، مولانا عزیز حیدر صاحب قبلہ۔ تمام عاشقان امام حسین عزاداران علیہ السلام امام حسین کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کم سے کم وہ ایک مرتبہ اربعین آقا حسین کے موقع پر کربلا پہنچے۔ کووڈ کے بعد یہ سال جو آیا ہے، تمام دنیا سے اس وقت حسین کے زائرین کربلا پہنچ رہے ہیں۔ دنیا پہ آپ کی نظر ہے، کیا کیفیت ہے اور آپ کے اندازے کے مطابق کتنے لوگ ابھی تک کربلا پہنچ چکے ہیں؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ اربعین امام حسین عالی مقام، جیسا کہ ابھی ہمارے برادر محترم صدف جونپوری صاحب قبلہ نے بہت اچھے انداز میں، بڑے مختصر میں بہت اچھا بیان دیا ہے۔ اس وقت جو میرے پاس رپورٹ ہے، ابھی کل میری جو بات ہوئی ہے نجف اشرف میں طلباء سے وہاں کے، انہوں نے کہا کہ اس وقت تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 7 سے 8 دن باقی ہے، اور دنیا سے فلائٹیں آ رہی ہیں۔ 800 فلائٹ ایک دن میں نجف اشرف اور بغداد میں ملا کے اتری ہے۔ مطلب میں یہاں پہ ایک جملہ آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں، 1 گھنٹے میں آپ 800 فلائٹ بول رہے ہیں ایک دن میں، تو کیا فلائٹ کے بھی اعتبار سے یہ دنیا کا ایک ریکارڈ ہے کہ کسی بھی ایئرپورٹ پہ اتنی فلائٹ شاید نہ اترتی ہوں ایک ساتھ؟ ایک دم بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جو ہے نجف اشرف میں جو 800 فلائٹ کی جو رپورٹ ہے، 1 گھنٹے میں 32 فلائٹ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ نجف اشرف میں کیا میں دنیا میں نہیں ہے، یوں امریکہ وغیرہ میں ہے کہ 1200 فلائٹیں اتری ایک دن میں، لیکن وہ بھی مختلف ایئرپورٹ پر، لیکن نجف اشرف میں اور بغداد کے کچھ ایئرپورٹ پر ملا کے تقریباً 800 فلائٹ کا اترنا، یہ ایک ابھی تک کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے ملک میں، عراق میں، بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ بلکہ وہاں کے لوگوں کی میں تعریف کروں گا اور انہیں دعا دوں گا کہ وہاں کے جو کارندے ہیں وہ اسے کنٹرول کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے ایئرپورٹ کی اتھارٹی۔ اس کے بعد بارڈر سے جو ہے سارے بارڈر ایران کی طرف سے ہیں، کویت کی طرف سے ہیں، اور دنیا کے لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 کروڑ 4 کروڑ سے اوپر جو ہے اربعین تک جو ہے مومنین کا ہجوم وہاں ہوگا۔ اور 2 سال کووڈ جیسا آپ نے کہا، تو یہ ایک تڑپ، یہ ایک جوش، ایک ولولہ، ایک جذبہ جو ہے، یہ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ وہ اربعین چلا جائے۔ اور کہتے ہیں نا کہ آقا حسین بلا رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں، لوگوں نے مثلا سب چیز چھوڑ دیا ہے صرف امام حسین۔ اور میں ایک جملہ کہوں گا، کسی کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، کسی خطیب کا ہی جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، مجھے بڑا پسند آتا ہے کہ دنیا پریشان ہے کہ اتنے کروڑ لوگ امام حسین کے روضے پر جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں، پیدل تقریباً 90 سے 100 کلومیٹر مشی ہے، یعنی پیدل چلتے ہیں۔ آپ سمجھیے کہ وہاں پہ کھانے پینے کا سارا انتظام، میں خود الحمدللہ کئی مرتبہ سفر کر چکا ہوں اربعین کا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا پریشان ہے کہ اتنے لوگ صرف حسین ابن علی کے نام پہ، جیسا کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لبیک یا حسین کی صدا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے علی عباس، میں شکر گزار ہوں بھی آپ کا اور SNN چینل کا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو تاریخ میں پڑھا ہے کہ امام حسین کے ساتھ 72 تھے، مگر وہ سب حسینی تھے قربانی کے اعتبار سے۔ ہم نے کربلا میں اربعین میں جا کے دیکھا ہے کہ وہاں 72 تھے، اسی 72 کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کروڑوں لوگ وہاں صرف حسینی نظر آتے ہیں، یعنی وہاں دنیا کے نسل ہو، دنیا کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے وہاں کچھ نہیں، صرف ایک صدا ہوتی ہے، حسین حسین حسین۔ صرف حسین کے ہی ماننے والے، ایسا لگتا ہے کہ حسین نے، اب ان کا جملہ دہرا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب حسین نے نہیں بلایا، دنیا پریشان اس لیے کہ جب حسین نے نہیں بلایا ہے تو اتنے جا رہے ہیں، کہیں حسین ابن علی آواز دے دیں گے تو پھر پوری دنیا حسین کے روضے پر اور قبر پہ جائے گی۔ یہ معجزہ ہے الحمدللہ اربعین کا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور واقعاً اربعین کا ہی نہیں، امام حسین علیہ السلام کی ذات، امام حسین علیہ السلام کا غم، کربلا خود ایک معجزہ، اس لیے کہ جب انشاءاللہ میں اس سے زیادہ بڑا پروگرام یعنی اور وقت کا لے کر حاضر ہوں گا زمین کربلا، تعداد کے بھی اعتبار سے، اس لیے کہ مولانا صدف جونپوری صاحب قبلہ یہ بیان کر چکے ہیں، اتنی وسعت نہیں رکھتی جتنے عزاداروں کو اربعین آقا حسین کے موقع پر اپنے سمو لیتی ہے، زائرین جو ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور خدمت کے اعتبار سے مولانا عزیز حیدر صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ عراقی جو عوام ہے سال بھر امام حسین کے زائرین کے
اخراجات کے لیے خرچ کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے سال بھر وہ جمع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صفدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ جو لوگ جا رہے ہیں عراق میں زیارت کے لیے کربلا معلیٰ میں، یہ لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے جو جا رہے ہیں، یہ امام حسین اسلام کی اس حلمین کی صدا کا جواب ہے جو دے رہے ہیں لوگ، اور یہ ایک واجب جواب ہے ہمارے طرف سے۔ اور جو لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہیں زیارت کے لیے، ہمارے حساب سے تو چہلم کے دن جب جلوس جگہ جگہ شہروں نکلے گے، ہر لوگوں پہ ہم پر واجب ہے کہ ہم کو راستوں پہ نکل آنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ۔ اور جس طرح سے ہر جگہ ورلڈ ریکارڈ اس سال قائم ہو رہا ہے کووڈ کے بعد میں، تو اسی طرح سے لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم جلوسوں میں شرکت کریں اور ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا لیں۔ جیسے بمبئی میں بھی ہم چاہتے ہیں، ہماری یہ آرزو ہے کہ لوگ سب سڑکوں پہ آ جائیں، بچوں کو لے کے آ جائیں، اپنی بیویوں بچوں کو، عورتوں کو لے آئیں اور ایک ریکارڈ قائم کریں۔ جس طرح بلڈ ڈونیشن کا ریکارڈ کرنے نکلے ہیں ہم، اور اربعین میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں بھی ایک ریکارڈ ہو اور ہر شہر میں ہو، ہر گلی میں ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، جہاں آقا حسین کا غم بڑے پیمانے پہ منا رہے، پوری دنیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں، وہاں پہ مکمل طور پر میڈیکل کی ٹیم موجود رہتی، لیکن ڈاکٹر صفدر صاحب کا کہنا ہے کہ خود بھی ہمیں اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی سفر عشق جو نجف سے کربلا لوگ اس وقت کروڑوں کی تعداد میں لبیک یا حسین کی صدا کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، جو لوگ نہیں جا سکے ہیں، شہر ممرہ سے 16 ستمبر 16 صفر 13 ناظرین، یقیناً ہر مومن کی خواہش ہے، ہر عزادار کی خواہش ہے کہ وہ اربعین آقا حسین کے موقع پر کربلا پہنچے، اور نجف سے جو واک کر کے پیدل لوگ روضہ امام حسین علیہ السلام تک آتے ہیں، جو لوگ نہیں جا سکے ہیں، آج 10 سالوں سے شہر ممرہ سے ایک سفر احساس کربلا کا جلوس نکلتا ہے، جو 55 کلومیٹر کا سفر طے کرتے، ہزاروں کی تعداد میں اس میں ہماری ماں بہنیں، حسین کے عزادار بڑی تعداد میں موجود رہتے ہیں، اور اسی زینبیہ امام بارگاہ میں آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور آخر میں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا صدف جون پوری صاحب قبلہ کا بیان ہوتا ہے۔ اس بار 13 ستمبر بروز منگل کو سوہانہ کمپاؤنڈ سے جلوس سفر احساس کربلا کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں امام آقا حسین کے عزادار ہوں گے، اور ان کی ضیافت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ممرہ سے لے کے زینبیہ تک حسین کے عزادار اس جلوس کی اور عزاداروں کی خدمت کے لیے مختلف سبیلہ عزا کا بھی اہتمام اور انتظام کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھتے رہیں SNN چینل۔ میں لباس وفا اپنے ایڈیٹر کاشف کے ساتھ اب آپ سے چاہوں گا اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنا جلد معجزہ ہوگا، سفر عشق کربلا ہوگا۔